السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے صرف تم کے 44 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر سارا کہتی ہے حنان کو کہ تھوڑی دیر رک جائے، مجھے آپ سے باتیں وغیرہ کرنی ہے، اگر آپ کو گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ جھوٹ بول دینا۔ حنان جیسے ہی یہ بات سنتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں گھر میں جھوٹ وغیرہ نہیں بولتا، آپ یہ بہت اچھے سے جانتی ہیں اور مجھے ابھی جانا ہے، میرے خیال سے ابھی آپ کو آپ کی مما کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ تبھی سارا کو اپنی مما کی بات یاد آنے لگ جاتی ہے کہ تم کسی کے گھر خراب نہ کرو، میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی ہے۔ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ گیا ہے۔ یہاں پر عبیر بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تبھی اسے ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جب اس کی نانو نے کہا ہوتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ فاصلے پیدا کر رہے ہو، ایک ساتھ بیٹھو اور اپنی غلط فہمیوں کو دور کر دو، تمہیں حنان کو موقع دینا چاہیے، اگر ایسے ہی کرتی رہی تو ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہو جاؤ گے۔ تبھی وہ سوچتی ہے کہ میں حنان سے بات کرنے گئی تھی، جیسے ہی ہم بات کرنے گئے سارا کا فون آ گیا۔ وہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں حمزہ بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو عبیر اسے کہتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، جہاں بھی ہم جائیں آپ ہمارے پیچھے کیوں آ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تبھی حمزہ اسے کہتا ہے کہ تم میری پہلی محبت ہو، جیسے حنان کی محبت پہلی سارا ہے۔ میں آج بھی وہ دن یاد رکھتا ہوں جب تم نے میرے لیے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا تھا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ لیکن عبیر کہہ دیتی ہے کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حنان تمہیں چھوڑ دے گا۔ تب وہ کہتی ہے کہ اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دے گا تو میں آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گی، بلکہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بھی وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں حنان بھی آ جاتا ہے۔ جیسے ہی حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، حنان اسے دیکھ لیتا ہے۔ عبیر فوراً اس کے پیچھے جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ حمزہ کو ایک بہت ہی بری نگاہ سے دیکھتی ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ حمزہ بھی بیچارہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ عبیر فوراً حنان کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ جو بھی سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن حنان اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور میں کچھ بھی ایسا سمجھ نہیں رہا، اگر تمہیں حمزہ ہی پسند تھا، تم نے اس کے ہی پاس جانا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتی۔ یہاں پر عبیر کی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے، تبھی اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا، لیکن اس نے مجھے صاف منع کر دیا کہ میرے اور حمزہ کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ یہ باتیں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی اسے یاد آ جاتا ہے کہ آج بھی ان دونوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں یہاں پر سارا بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اسے حنان کی بات یاد آتی ہے کہ اب ہم دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں رہا، میری بھی شادی ہو گئی ہے اور آپ کی بھی شادی ہو گئی ہے، اب ہمیں یہ سب کچھ بھول جانا چاہیے۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے تو وہ اسے کال کر دیتی ہے اور حنان کو بتاتی ہے کہ میرا ایک پرپوزل آیا ہے اور میری امی چاہتی ہیں کہ میں اس کے لیے ہاں کر دوں۔ جیسے ہی حنان کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں ہاں کر دینی چاہیے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اسے سارا کہتی ہے کہ میں ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی کھو چکی ہوں، دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں ہے، میں صرف آپ سے پیار کرتی ہوں اور میرے خیال سے آپ کے دل میں بھی صرف میرے لیے ہی جگہ ہے۔ لیکن حنان کہتا ہے اب ایسا ہرگز نہیں ہے، میں ایک شادی شدہ انسان ہوں اور میری زندگی میں صرف اب عبیر کے لیے جگہ ہے۔ وہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں عبیر بھی آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے غصے میں حنان فون پہ سارا کو کہہ دیتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے گھر ابھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے اور عبیر کے بارے میں سوچتا ہے کہ پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی تو عبیر نے کہا تھا کہ آپ معصوم بن جاتے ہو، سب گھر والوں کو دل میں کسی اور کو رکھتے ہو اور ویسے زبان پہ کسی اور کو۔ لیکن حنان کہتا ہے کہ میں معصوم ہی ہوں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں آج سے آپ کے سارے گلے شکوے ختم کروں گا۔ اتنی دیر میں پھر سارا کا فون آ جاتا ہے، لیکن یہ سب باتیں یاد کرتے ہوئے حنان اسے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج نہیں آ سکتا، میں ابھی مصروف ہوں۔ دوسری طرف عبیر بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے، اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ پہلے بھی اس کی زندگی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہوتی ہے، اس کی نانوں نے اسے کئی دفعہ سمجھایا ہوتا ہے کہ اسے یہ فاصلے نہیں بنانے چاہیے بلکہ یہ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے، اگر ختم کرے گی تبھی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ حنان بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اسے اپنی نانوں کی بات یاد آ رہی ہوتی ہے کہ اگر عبیر ناراض ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا ہاتھ تھام لو اور اسے منا لو۔ لیکن اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے نانوں کو کہا تھا یہ تو مجھے اپنا ہاتھ بھی نہیں پکڑنے دیتی، میں کیسے اسے منا لوں۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، رات کو جب گھر آتا ہے تب بھی کسی سے بات نہیں کرتا تو عبیر اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا بات ہے؟
میں آپ سے نا بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن حنان اسے کچھ بھی جواب نہیں دیتا ہے۔ عبیر اسے بہت زیادہ فورس کرتی ہے، لیکن وہ آرام سے چپ کر کے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے۔ جب عبیر یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے بات نہیں کرنی۔ جیسے ہی صبح اٹھتی ہے تو حنان آفس کے لیے جانے لگتا ہے۔ عبیر اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن حنان اس کی بات نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے۔ عبیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔